أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال اسلام کا نور اور شریعت کی پاکیزہ روشنی ہمیں نسل در نسل مقدر فرمائے. عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا حساس اور ایسا اہم عقیدہ ہے کہ جس پر امت صدیوں سے بالاجماع اتفاق سے جرت سے غیرت سے الحمدللہ پہرا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پے در پے دشمنان دین کا ہدف اس ختم نبوت کی طرف ہوتا رہا، بڑھتے رہے، لیکن الحمدللہ قوم کے مسلمانوں کے جملہ گروہوں کے جاگنے کی وجہ سے شیطان اپنی منزل تک پہنچنے میں ناکام و نامراد رہا. سستیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں کے باوجود اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے اس معاملے میں ہمیشہ اپنے پیارے آقا و مولا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سرخرو فرمایا. یہ جذبہ، یہ محبت و الفت شروع سے کفر کو بڑی کھٹک رہی ہے. ان کی خواہش ہے یہ کسی طرح کمزور ہو، اس جذبے میں کسی طرح یہ جو جان ہے یہ ختم ہو، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ وہ سب سے پہلے پروردگار نے
خود لیا ہے، اور پھر ان خوش نصیب لوگوں کو جو اس کے پہرا دینے والے ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی مولوی نے نہیں چنا، کسی پیر درویش فقیر نے ان کی سلیکشن نہیں کی، یہ خالصتاً پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن محراب و منبر کی یہ خصوصیت ہے ہر فرقے اور ہر گروہ کے ساتھ وابستہ لوگوں کی، کہ جو خدا کی طرف سے اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، تو محراب و منبر نے کبھی اس کی اس پاپولیرٹی کو، اس محبت کو اور اس قربانی کو کبھی ہلکے اور چھوٹے لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ وہ غیر مشروط اس سے پیار کرتے ہیں، وہ کسی بھی فرقے سے ہو، لیکن اس سے عقیدت لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، یہ کفر سے اور دشمنان ختم نبوت سے ہضم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے گئے ہماری اس مملکت خداداد میں لاکھوں حکمران اور لاکھوں لوگ ہماری نظروں کے سامنے دنیا میں، اور پاکستان میں ہماری نظروں کے سامنے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہوئے، لیکن ان کی قبریں اور ان کی نسلیں دو چیزیں پتہ دے رہی ہیں کہ ان سے لوگوں کا تعلق کیسا ہے، جبکہ ان کے مقابل اپنے طور پر وہ شہرت سے بہت پیچھے، مال دولت طاقت سے بہت کمزور جو طبقہ اس نمائندگی کے لیے آگے بڑھا، خاندانی پس منظر بھی نہیں دیکھا، مال دولت کی فراوانی بھی نہیں دیکھی، لوگوں کے اس کے ساتھ عزت و تکریم کا کیا عالم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبل از پاکستان بر صغیر کے اس ماحول میں اگر وہ ایک ان پڑھ مزدور کا بیٹا، ایک لکڑی کے کام کرنے والے کا بیٹا ہو، تو اس کے اکرام و احترام کے لیے حضرت امیر ملت حکیم الامت اقبال اور محدث البری جیسے لوگ اس کے لیے دیدہ راہ فرش راہ کیے ہوتے ہیں اس کے لیے، تو گویا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے کہ یہ ہضم نہیں ہوا، بس صرف آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا پہیہ چل رہا ہے، دونوں طرف سے سلسلہ جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تاریخ لکھی جا رہی ہے، دائیں بازو کی بھی بائیں بازو کی بھی، اچھے کی بھی اور برے کی بھی۔ آپ نے اور میں نے صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ رک گئی، دنیا کا نظام چلنا ہے، چل رہا ہے، تاریخ بننی ہے، بن رہی ہے۔ کون اس لائن میں کھڑا ہے جس لائن میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، عتیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، اور کون اس لائن کو چوز کر رہا ہے جس میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسنین ہیں، طلحہ و زبیر ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے بچوں کو، عزیزوں کو یہ بتانا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم نہیں، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کس کا تعلق کس سے جڑ رہا ہے، نہ کسی کو ہم دین سے خارج کرنے کی پوزیشن رکھتے گئے، نہ ہم دین میں داخل کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ کام جو کچھ کوئی کرے گا، اس کام کے تانے بانے کس سے مل رہے ہیں، وہ جس عہدے و منصب پر بھی ہے اس کا لنک آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جا رہا ہے۔ ظاہر گئے سب سے پہلی بات جو امت کے لیے ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تصور دماغ میں رکھے کہ بس انہیں جانا،
انہیں مانا نہ رکھا۔ یہ فلسفہ، اس کو کسی جماعت سے جوڑنا، شخصیت سے جوڑنا، یہ مومن کے لیے نہیں کہ وہ کسی سے جوڑے۔ ہاں منافق ہو تو وہ جس کو مرضی کہے یہ تو فلاں کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ مومن کے لیے یہ اصول ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ بس میں نے ان کو جان لیا تو ان کے بعد۔ اب دیکھیے کہ تاریخ چل رہی ہے، ایک آپ اس کو یوں لے جائیں کہ احد میں یا بدر میں لے کے جائیں۔ بدر کی تاریخ کائنات کے سامنے ہے، ایک طرف رشتہ داری بھی گئے، دولت بھی گئے، گھر بھی گئے، جاہ و غشم بھی ہے، اور ایک طرف کمزوری، سامنے ظاہری پوزیشن، وجود پر موجود لباس جگہ جگہ سے پھٹے۔ وہ ساری رشتہ داری کو نہیں دیکھ رہے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے لیے کون آیا ہے۔ جو حضور کے لیے تھے وہ ایک طرف تھے، جو حضور سے الگ الگ تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ یہ یاد رہے، آج کوئی بونا، کوئی چھچھورا اگر یہ کہے کہ اس میں کیا فلسفہ ہے تو ہم کہیں گے بھئی قرآن کو سامنے رکھو، تاریخ کو سامنے رکھو، حدیث کو سامنے رکھو۔ سامنے جو کھڑے گئے وہ رشتہ دار بھی گئے، وہ بڑے بھی گئے، اپنے طور پر برادری قبیلے والے گئے، رکھ رکھاؤ والے گئے۔ مقابل کون آیا؟ انہوں نے کہا بس ہمارا معیار پیمانہ صرف یہ ہے کہ جو ان سے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارا ہے۔ بہت سادہ ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کٹے مرے، جانوں کے قربان نذرانے دیے لیکن ہٹے نہیں۔ آگے چلے، احد کا منظر سامنے آتا ہے، ایک طرف ایسے گئے وہ بھی رشتہ دار، اور ایک طرف یہ جذبہ ہے کہ سب کچھ آقا کی بارگاہ میں قربان کرنے والا ماحول ہے۔ یہ مولوی کی بات نہیں، پیر کی نہیں، یہ مشیر وزیر کی نہیں، یہ سفیر کی نہیں۔ حضور کے صحابہ آ رہے گئے، ظاہر گئے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس نے شہادت کا جام پیا ہے۔ منظر نامہ یہ ہے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے طور پر اپنے شہیدوں کی منتظر ہیں، زخمیوں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں۔ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے نہیں، اس کو خبر دی جاتی ہے، اماں تیرا بیٹا شہادت کا جام نوش کر گیا۔ وہ برجستہ بولتی ہے، اس کو کیا کہو گے؟ بڑے منصب پر بیٹھنے والے چھوٹے لوگوں، اس کو کیا کہو گے؟ وہ ماں سے کہا گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کسی بڑے منصب و عہدے پر بیٹھنے والے شخص کو دین کا نور پیش کروں، یہ ظاہر ہے میرے رب کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے جس کے نصیب میں ہو، لیکن میں اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتا، کیونکہ میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ میں ابو بکر کے لشکر میں کھڑا ہوں، میں فاروق اعظم کے غلاموں کی لسٹ میں ہوں، میں عمر و عثمان و علی کے اس پاکیزہ لشکر میں کھڑا ہوں۔ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ ظاہر گئے، وہ کہتے گئے آپ کا بیٹا شہادت کا جام پی گیا، وہ کہتے اللہ شہادت قبول کرے، مجھے میرے آقا کا بتاؤ، مجھے میرے آقا کا بتاؤ۔ کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، شوہر کی شہادت کی خبر ملی، شوہر، بیٹا، باپ یا بھائی، بیٹا، شوہر، ان تین رشتوں کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اس کو دیوبندیت کہو، وہابیت کہو، سنیت کہو، شیعت کہو، جو مرضی کہو، لیکن آگے سے وہ خاتون کہتی ہے مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ جب سامنے حضور پر نظر پڑی تو کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، میرے آقا محفوظ، میرا سب کچھ محفوظ ہے۔ اب آپ بتائیے یہ منظر نامہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بھائی ہمیں سبق نہ پڑھاؤ،
ہمیں لالی پاپ نہ دو، ہم اپنی تاریخ کو سامنے رکھیں گے، حالات کیسے تھے، کیسے گئے، کیسے رہیں گے، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ ہمیں صرف اس سے سروکار ہے کہ یہ دھرتی کا وجود کسی بونے، چھچورے، کمینے، گھٹیا شخص کے لیے نہیں ہے۔ اس دھرتی کے وجود اور تخلیق کا راز صرف حسنین کے مقدس نانا ہے، بس۔ یہ بھائی حضور کے لیے ہے، یہ کائنات حضور کے لیے ہے۔ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں نے اور پترو، یہ حضور کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے ہے۔ کائنات کی تخلیق کا راز صرف میرے کملی والے ہیں، اور باقی دنیا سے تعلق رکھنا ہے تو رکھو، رشتے دینا چاہتے ہو دو، لینا چاہتے ہو لو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ بغیرت بندہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا معیار محمد عربی کی غلامی ہے، بس۔ ہم کسی گھٹیا پکے پیڑے رن مرید کے فلسفے کے قائل نہیں، ہم محمد عربی کے اس غلام کی بات کو لیں گے جو امام علی الحق کے قدموں میں پلا بڑھا، جس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز گئے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ہم اس کی بات کو مانیں گے جس نے کہا 100 سال پہلے ہونے والی سازش کو اس نے سامنے رکھ کے کہا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ روح محمد اس کے بدن سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی خواہش ہے کہ روح نکل رہی ہے، لیکن روح نکلی نہیں ہے، نکل نہیں سکتی، کیونکہ وہ روپیہ، پیسہ، سرمایہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال دے کے کہتے ہیں شاید روح کمزور ہو گئی، اور ادھر ماں لوری دے کے اپنے بچے کو کہتی ہے جا میں نے تجھے محمد عربی کے لیے پروان چڑھایا ہے، جا میں نے تجھے رسول کائنات کے لیے پروان چڑھایا ہے، جا میں نے تجھے مصطفیٰ کے لیے پروان چڑھایا ہے، اور پھر وہ منظر میں آ کے کہہ رہا ہوتا ہے لوگو ہم ہیں حضور کے لیے، ہماری تربیت محمد عربی کے لیے ہے، اور ہم جینا مرنا مصطفیٰ کے لیے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوا اپنے آقا سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا اپنے آقا، ذوق بنا کے بولے مسلمانوں کا شیوا اپنے آقا، مسلمانوں کا شیوا اپنے آقا سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، مسلمانوں کا شیوا اپنے آقا، مسلمانوں کا شیوا اپنے آقا سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا اپنے،
جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس رسالت پر، جسے کٹنا نہیں آتا۔ ناچنے والی گانے والی ماں کے بیٹے کو بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے بھی کیا پتا ہو یہ تو غیرت مند باپ اور سب زندہ دھار ماں کی لوری تربیت میں بتائے گی، اور بچہ جہاں بھی ہوگا کہتا ہوگا جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس رسالت پر، بدل پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا، بدل پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ نا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں، وہ سنی ہو یا دیوبندی، وہابی ہو یا کوئی اور، جو میدان میں ناموس رسالت کے لیے یہ جذبہ لے کے کھڑا ہو، او دی اماں دی لوری نو سلام، پیو دی تربیت نو سلام، اور جو چھوٹے عہدے بڑے عہدے پر ہو اور نبی کی دشمن کے لیے نرم گوشہ رکھے، عہدے جمن تے بھی لعنت، تربیت دیون والی ماں تے بھی لعنت، حرام کھواون والے پیو تے بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت۔ ہم تو یہ کہہ رہے تھے، کہہ رہے ہوں گے جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس، بس جسے کٹنا نہیں آتا، بھائی جسے کٹنا نہیں آتا ہے ناموس رسالت پر، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ، مسلمانوں کا سیوا اپ، اللہ سلامت رکھے آپ کو، مسلمانوں کا سیوا وفا کرنا، نماز عشق تلواروں، ہم نے کہا دنیا کو دیکھنا چھوڑ دو، دنیا کو آپ نے بتانا گئے، لوگوں کو وہ بتائے گا، ہاں جس کو رشتہ داری عزیز ہوگی وہ فیصلہ کرتے، بات کرتے، گفتگو کرتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے رشتہ داری کو ملحوظ خاطر رکھے گا، جس کو اپنے عزیز ہو وہ اپنوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا، جس کو جائیداد عزیز ہو وہ جائیداد بچانے کے لیے وہاں فیصلہ بات کرتے ہوئے اس کو مد نظر رکھے گا، جس کو حکمران عزیزوں، کافر، یہودی، عیسائی، قادیانی عزیزوں، وہ ان کو مد نظر رکھے گا۔ اللہ کی قسم ہے ہمارے مد نظر کچھ اور نہیں ہے، بس محمد کی حرمت ہے، ختم نبوت ہے۔ ہم دنیا کو بس اتنا کہنا چاہتے گئے ہیں، ہمارے لیے جو مرضی ورڈنگ استعمال کرو، مارو، کاٹو، جلاؤ، لیکن حضور کے لیے نازیبا جملے، کمزور جملے نہیں بولنے دیں گے۔ باقی رہا مسئلہ تم کیا کر سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے، صرف یہی ہے کہ زندگی چھینو گے تو ہم نے کہا کتے نہلانے والوں، زندگی چھینو گے تو یہ زندگی اگر محمد کے نام پہ چلی جائے تو اس سے بڑا سودا کیا گئے، اس سے بڑی عزت کیا گئے۔ لوگ تو مرتے بھی ہیں سیاست کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اپنے لیے مرتے گئے تو سلام ہے اس کو جو مرے بھی تو مصطفیٰ کے لیے، جو مرے بھی تو مصطفیٰ کے لیے، جو مرے بھی تو مصطفیٰ کے لیے اور جیے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ لیکن ہمیں بتایا گیا ہے تم تو کچھ نہیں ہو، یہاں تو محمد عربی کا غلام اصلی درندے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔
افریقہ کا جنگل ہو، محمد کے غلام ہو، مسلمانوں کا لشکر ہو، خیمہ لگانے لگے، علاقے کے قریب کے لوگ آ کے کہیں او مسافرو مسلمانوں، ہمیں پتا ہے تم عرب سے آئے ہو، یہ افریقہ گئے، جنگل ہے، زہریلے گندے جناب خطرناک جانور گئے، یہاں ڈیرا لگاؤ گے، خطرناک ماحول ہے۔ انہوں نے کہا تم ہمیں نہیں جانتے، ہم کون ہیں؟ ہم محمد عربی کی بارگاہ کی خیرات لے کے آئے گئے۔ مسلمانوں کا لشکر جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتا ہے اور جنگل کے درندوں، میں محمد عربی کا غلام، وجہ تخلیق کائنات محمد کا نوکر ہوں، میں تمہیں میسج دے رہا ہوں، جنگل خالی کر دو، دھرتی کے مالک مصطفیٰ کے نوکر آ گئے۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا، جنگل کے کنارے پہ اب ظاہر گئے، لنڈے دی انگریز دا پتر کی جانے، موم بتی آنٹی کا بیٹا، گھٹیا ماں کی تربیت سے، قرآن و حدیث سے کوسوں نور چول، کیا جانے کہ ماں کی لوری اقبال کس کو بناتی ہے۔ اور جدو ماما کمینیاں گومیں پھر پتر بغیرت ہوتے گئے، پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا قرآن کیا گئے، نبی کا فرمان کیا گئے، مسلمان کیا گئے۔ تے جدو ماما چنگیاں ہوئے، ماما نیک ہوئے، ماما گھٹیا بغیرت ہوئے، تے پتر ڈاکٹر عبدالسلام جیسا ہوندے، ماما چول ہوئے تے پتر قاضی القضاء دے عہدے تے بھی ہوئے تے بغیرتی خلازت اگل دے، تے ماں امام علی الحق دے مزار دے زیر سایہ روے تے پتر علامہ اقبال ہوندے، تے ماں بھوپال دی ہوئے لیکن حلال دی ہوئے، پتر ڈاکٹر عبدالقدیر بڑھنا ہے۔ اب ظاہر گئے وہ کیا جانے، ہم نے کہا اگر کوئی اس کرسی پہ بیٹھے لیکن اماں نیک تے پیو چنگا ہوئے تے پتر فیصلے تو بعد لوگ ضیاء الامت جسٹس محمد کرم شاہ دینے اسانیا ہوئے قبر جسٹس منیر دی ویکھ لے موزی آ، اوہ مولوی مشتاق دی ویکھ لے موزی آ، تو جیرے جیسے لاکھوں آئے مریں گے چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم میں تیری قبر تیرا منحوس چہرہ اپنے بھول جائیں گے، لیکن محمد عربی کے غلام غازی علم الدین کے مزار کے قریب سے گزرنے والا بھی کہتا ہے عثمان السلام جنہیں جدا بیٹا جمے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، لاکھ دل لعنتیں ہو جئی جنہیں لوریاں ہو جا چول جمے۔ کیسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتا، میں نے کہا تجھے اپنا عہدہ عزیز ہے، تیرے منصب کو میں جوتے کی نوک پہ لکھوں اور تیرے منصب سے بغاوت ہو سکتی ہے، محمد کی غلامی سے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا یہی کرو مار دو گے، اعلان کر دو گے، پھانسی پہ لٹکا دو، یہی کچھ کرو گے، تمہارے پاس یہی گئے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے ہمیں ایسی موت سے ڈر نہیں لگتا، گلے سے لگاتے ہیں جہاں ماں باپ دوست قبر میں اتارے، محمد عربی ہاتھوں پہ لے لیں، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ بزدل بندے سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، باقی بولو ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا، سارے بول کے بتا
بتائیں کہ جو بھونکنے والا گئے اس کو پتہ لگے میں نے گند لکھا گئے، گند بھونکا گئے. یہ مائیں تو میری ماں جیسی نہیں، یہ تو غیرت مند ماواں دے پتر، پارٹی، مسلک، فرقہ، زبان چھوڑ کے سارے کہہ رہے نے ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے. منبر نہیں ہوگا تو پھر بولو، منبر نہیں ہوگا تو سرے، منبر نہیں ہوگا تو سرے، منبر نہیں ہوگا تو سرے. جب تک کہ دہن میں زبان سینے میں دل گئے، جب تک کہ دہن میں زبان سینے میں دل گئے، ہر کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے. ہر کاذب کی نبوت کا ہم، ہر کاذب کی نبوت کا ہم، جب تک کہ زبان سینے میں دل گئے، ہر کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے. منبر نہیں ہوگا تو سرے، منبر نہیں ہوگا تو سرے، منبر نہیں ہوگا تو سرے. بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، بعد از مصطفیٰ جو کہے میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو رسوا سر بازار کریں گے. وہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو رسوا سر بازار کریں گے. منبر نہیں ہوگا تو سرے، منبر نہیں ہوگا تو سرے گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے. جب تک کہ دہن میں زبان سینے میں دل گئے، ہر کاذب کی نبوت کا ہم، منبر نہیں ہوگا تو سرے. ہم نے کہا ایک طرف یہ تاریخ ہے، حضور کے غلاموں نے کہا او جنگل کے درندوں راستہ دے دو. علامہ ابن اسیر کہتے گئے جیسے کہ سورج ڈھل رہا تھا، وہاں کے درندے اپنے چھوٹے بچوں کو کمر پہ اٹھا کے وہ جنگل خالی کر کے کہہ رہے تھے ہم جا رہے گئے کیونکہ محمد کے غلام دھرتی کے مالک آ گئے ہیں. ہم نے کہا کسی کے گھٹیا فیصلہ ہو، کسی کی گھٹیا رائے ہو، کسی کا گھٹیا مشورہ ہو، کسی کی چول کی تقریر ہو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے. ہمارا معیار پیمانہ یہ ہے، باپ ہو یا بھتیجا، بیٹا ہو یا باپ، رشتہ دار ہو یا عزیز، ہم صرف اتنا دیکھیں گے محمد عربی سے تعلق کتنا ہے. اس میں دیوبندیت، وہابیت، سنیت والی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. دیکھو سامنے حضور کے بارے میں کیسا ہے بس. اور مرد کلندر نے کہا تھا عزت اسی کی ہوگی جس کے دل میں نبی کا احترام ہوگا. ہم نے کہا تیرا عہدہ بڑا نہیں ہے، محمد عربی کی نالین کی دھول میں موت آئے تو یہ ہمارے لیے معراج ہے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، رسول کائنات کے دین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے کہا پھر یہ ہوا رسول اللہ کے غلاموں کے لیے انہوں نے راستہ چھوڑا. ہماری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے جنگل میں آنے والے سفینہ نے کہا مجھے راستہ دے دو یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. او 2 نمبر درندو، ان
انسانیت کے روپ میں درندوں ہو، ہمیں پتا گئے کہ اصل درندہ بھی گو تو محمد کا کتنا حیا کرتا گئے۔ یہ کون سا درندہ ہے جس کو نبی کا حیا نہیں ہے، جس کو شرم نہیں ہے، نبی کا حیا نہیں ہے؟ درندگی تھی، وحشت بربریت ہے جس کو نبی کا احترام حیا نہ ہو۔ اچھا، حضور کے غلام کہتے ہیں جنگل کے شیر مجھے دیکھ میں کون ہوں، میں نبی کا غلام ہوں۔ ہم تو 1400 سال بعد غلامی کا دعویٰ کرتے گئے، لیکن اوریجنل غلامی کا فلسفہ کیا گئے؟ جب وجود میں تن من دھن کے ساتھ محمد کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، ناز اور فخر، عہدے، منصب، برادری رشتے پہ نہیں ہے، نبی کی غلامی پہ۔ جب یہ کہا میں نبی کا غلام ہوں تو وہ جانور، جنگل کا درندہ پالتو جانور کی طرح دم ہلاتا قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں درندہ ضرور ہوں لیکن اتنا گندا نہیں ہوں کہ محمد کا حیا ہی نہ کروں۔ جس کو نبی کا حیا نہ ہو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اور بڑے عہدے پر فائدہ اٹھاتے ہوئے ذہن میں گندگی، غلاظت بھری ہوئی ہے جن کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سکھاتے ہیں برداشت، تحمل، بردباری۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ نبی کے لیے تجھے جس کا پتہ ہے وہ تیرا مخالف ہے، کمینے تو اس کو بلا کے بے عزت کرے، تو جب بھونکنے لگے تو تیرے منہ سے آگ کے شعلے نکلے، کسی کو کسی انداز میں تو کاٹے، کسی کو کسی انداز میں کاٹے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا آزادی رائے اور ہے، توہین اور ہے۔ آزادی میں اور توہین میں فرق کرو۔ آپ بتائیے اگر کوئی پکے پیڑے کمینے رن مرید کو کوئی بندہ معزز و محترم کہے تو یہ آزادی ہے یا معزز و محترم لوگوں کی توہین ہے؟ ہولی ہولی بولو، پھر بولو۔ اگر کوئی رن مرید چول انسان کو جو رن کے اشاروں پہ چلے، اس کو اگر کوئی کہے معزز و محترم، یہ آزادی ہے یا معززین کی توہین ہے؟ اگر کوئی بندہ سائل دروازہ گھر تک کے آئے کہ میں انصاف لوں گا، خیر لوں گا، اپنی پریشانی بتاؤں گا، اور اس گھر والا باہر نکل کے کتے کی طرح کاٹے، تو بتائیے یہ سخیوں کی توہین ہے یا آزادی ہے؟ بولیے۔ جو جس کا دروازہ منصب، عہدہ تک کے کوئی آئے کہ میں اس سے خیر لوں گا، انصاف لوں گا، وہ اس طاقت، قوت کا، منصب کا فائدہ اٹھا کے ناجائز کاٹنا شروع ہو جائے تو کوئی بندہ دوسرا اس کو کہے بڑے سخی ہو۔ یہ سخیوں کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا آزادی رائے نہیں ہے، یہ توہین ہے۔ یہ کیا کہ بولو؟ توہین ہے۔ توہین اور ہے، آزادی۔ اگر کوئی کعبہ کے قریب رہنے والے ابو جہل کو حاجی کہنا شروع ہو جائے، ہولی ہولی بولو، کعبہ دیکھا کہ نہیں ابو جہل نے؟ بولو، پڑوس میں رہتا تھا کہ نہیں؟ بڑا تھا کہ نہیں؟ علاقے دا وڈیرا تھا کہ نہیں؟ بڑے قبیلے سے، خاندان سے تھا کہ نہیں؟ میں کہا کوئی مورخ، کوئی محقق یہ کہے حاجی ہے، بولو یہ آزادی رائے ہے یا حاجیوں کی؟ بولیے، حاجیوں کی۔ اگر کوئی بندہ شیطان بدبخت کی پلیدی کو دیکھے کہ فرشتوں کو کہا گیا جھکو، سارے جھک گئے، ابلیس کھڑا ہو گیا، ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اگر کوئی گھٹیا انسان
اس ابلیس کی خباثت کو کہے غازی ہے، ہولی ہولی بولو، غازی ہے، تو کیا وہ انصاف کر رکھا گئے، آزادی رائے کی بات کر رہے یا توہین کر رکھا گئے؟ بولیے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی بڑے مسند پہ بیٹھ کر کسی کے اشارے پر، چھوٹے بڑے اشارے پر، اگر مال و دولت لے کے، رشتہ داری بچا کے، مال بچا کے، جائیداد بچا کے اگر کوئی غلط فیصلہ کرے تو اس کو قاضی کہنے والا لفظ قاضی کی توہین کر رکھا گئے کہ نہیں؟ ہم نے کہا فیصلے غلط ہو تو قاضی کو قاضی کہنے والا لفظ کی توہین کرتا ہے، اللہ رسول کے باغی کو غازی کہنے والے کی جناب والا لفظوں کی توہین ہے۔ اسی طرح ابلیس کو نمازی کہنا یہ اس نمازیوں کی توہین ہے۔ اسی طرح ہم نے ابو جہل کو حاجی کہنا حاجیوں کی توہین ہے۔ کاٹنے بھونکنے والے اور دشمن کو بلا کے زیر کرنے کا پروگرام ترتیب دینے والے کو سخی کہنا توہین ہے۔ اسی طرح یہ توہین کروڑ درجے چھوٹی ہے۔ اگر کوئی کتا مصطفیٰ کی عزت پر بھونکے اور کوئی اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھے تو یہ میرے محمد کے غلاموں کی توہین ہے، مذہب کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے۔ ہم نے کہا کہتے گئے ہم اجازت دیتے گئے، ہم نے کہا کیا بات ہے اجازت دیتے ہو، کیا عجیب مزاج ہے، ہم اجازت دیتے گئے۔ ہم نے کہا کیوں؟ ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا سنو، پہلے تم سن لو کہ تم ان کے اشاروں پہ چل کر فیصلہ دینے والوں، ان کا نظریہ کیا ہے، تیرے بارے میں کیا کہتے گئے، اس کے بارے میں تو خیر نہیں، مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے گئے۔ وہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی میری یہ کتابیں ہیں جنہیں ہر مسلمان محبت اور مودت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے، سوائے ان کے جو کنجریوں کی اولاد ہے۔ آپ بتائیے، موم بتی آنٹی کا بیٹا کہتا گئے لا اکراہ فی الدین، یہ اس چول کا فیصلہ گئے، بڑے عہدے پر بومے گٹھے بالش دیے، وہ کہتا گئے کہ لا اکراہ فی الدین۔ میں کہو چول دیا پترا، اگر قرآن کا استدلال کرنا نہیں آتا تو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ استدلال کیا کر رہے، یعنی بحث ہو رہی ہے حضور کے گستاخ کی۔ آپ بتائیے، مسئلہ چل رہا ہے تفسیر صغیر توہین پر مبنی لٹریچر کی، اور اس کے آگے دنیا کو کیا میسج دے رہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ کیا بات ہے، سکھر دی کتی بکھر نو بھونکے، مسئلہ کوئی ہے، آیت کہاں سے لائے ہو؟ کیا یہ جبر کلمہ پڑھایا کسی نے؟ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ کیا کسی نے جبرن دین پیش کیا؟ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ بحث تو ہو رہی ہے، تفسیر چھپی، قانون ٹھیک ہے بعد میں آیا کہ ضبط کر لینا، لیکن مجھے بتاؤ بعد میں آیا قانون تو پھر کیا مطلب ہے وہ جائز ہو گئی؟ بولیے، قادیانی تو پھر بھی قادیانی ہے، اور نام کتاب کا نیا ہو یا پرانا، لٹریچر میں تو غلاظت ہے، اور تو کہہ رہا لا اکراہ فی الدین۔ در چول دیا پترا،
فیصلہ کیا کر رہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، ہم نے کہا اس پہ بھونک، یہ چیز کیا ہے، تجھے چاہیے یہ تھا، ادھر تو کہتا ہے فلانا کیس کڈو، فلانا کیس کڈو، اس پیو نو کتھے رکھنا ہی، فلاں کیس نکالو، فلاں کیس نکالو۔ ہم نے کہا اس بڑے عہدے پہ بیٹھنے کا مقصد یہ تھوڑا گیا کہ تو اس عہدے کو مٹی میں ملا، ہوش کے ناخن لے۔ بات ہے تفسیر چھاپی، حضور کی گستاخی پر مبنی لٹریچر ہے، اور بڑے عہدے کی وجہ سے بلاؤ پولیس کو، اسٹیٹ کو، ریاست کو، میں بتاؤں میں کون ہوں، احتیاط کیوں نہیں کی، فلاں کیوں نہیں کیا، اس میں قرآن کے خلاف ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجروں کی اولاد ہے، اور اپنے باپ کی سن، وہ کہتا جو مجھے نہ مانے، میری کتابوں کو نہ مانے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ اسد شریف لوگ گل نہیں برداشت کر سکتے، تیرا پتہ نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، ہم نے کہا اس پہ بک بک کر، یہ کیا ہے فیصلہ، کیا کہتا ہے؟ دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلافت ورزی ہوگی، خلاف ورزی ہوگی۔ رسول اللہ تک کو خالق نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ان کا کام صرف پیغام دینا، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہ کریں۔ یہ کو فیصلے نال تعلق ہے؟ بولو کیا بات ہے؟ عہدے تے بھی لکھ دی لعنت جڑا اس نو اس عہدے تک لے کے آیا ہے، کیا مزاج ہے یار؟ اس میں کون سی بات آ رہی ہے، کہاں سے بات اٹھائی، کہاں لائی جا رہی ہے؟ لیکن کیونکہ جتنی آیت یاد ہوتی ہے بتانا ہوتا ہے لنڈے کے انگریزوں کو، قرآن پر فیصلے ہیں، قرآن پر، اے فیصلہ ہی قرآن پہ ہیں۔ بات کیا تھی تساں دسو؟ او میں کہ گلی دے منڈیاں کو لی کرا لوں یاد چبلا۔ اس نے گھٹیا کتاب چھاپی حضور کی توہین پر مبنی، قانون بعد میں بنا، اس نے کہا سزا پوری ہوئی چھوڑ دو۔ اچھا پھر یہ بھی ہے، اگر تیرے نزدیک اس کی سزا اس کی وجہ سے اس کتاب پر مبنی اس کیس کی بدولت نہیں ہوتی تو چپ کر کے 5,000 پہ 10 پہ 20 پہ جی میں تینوں دل کرے ضمانت دے۔ یہ بک بک کر کے آگے وضاحت غلط دے کے نیا راستہ کھولنے کی تجھے اجازت کس نے دی؟ کوئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جج کی بات ججمنٹ بنتی ہے، اور اس ججمنٹ کو اوپر سے آنے والی کو چھوٹی عدالت میں کوئی سامنے رکھے تو اس کا مطلب ہے راستے کھلے۔ لیکن ہم نے کہا بچے جب تک منبر پہ محمد کے غلام ہیں، مسلک فرقہ جماعت کوئی بھی ہو، تب تک وہ تمہیں بتائیں گے حضور کے معاملے میں زبان سنبھال کے گل کر، اگو عمران زرداری نواز نہیں ہو، موزیا محمد کا دین ہے۔ اس پہ بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ عقیدے کی آزادی۔ سنو سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے؟ عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذبات مشتعل ہو جاتے گئے، قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ بلے او کاریا ہیں، قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جڑا مینوں نہ منجے کنجریاں دی اولاد ہے، تو کہہ رہے ہیں فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ سن میں نے کہا میرے سیال کوٹ میں لاکھوں عیسائی ہیں، گھر بھی ساتھ، مارکیٹاں بھی سانجیاں، دیاں بہناں ساڈے کول ساڈے قریب، ساڈیاں بہناں بیٹیاں نال پھرن، مکمل حفاظت۔ ہندو ہمارے قریب ہے، گھروں کے قریب رہنے والے، مکمل حفاظت۔ سکھ گئے، مکمل حفاظت، کیونکہ وہ مان چکے گئے
کہ اس پاکستان کا آئین ہم قبول کرتے گئے کیونکہ ہمارے تحفظ کے لیے ہم نے کہا ہے وڈکے مرنی جڑا تیرے آئین نو نہیں مندا اس کو کیسی آزادی دے گا؟ اچھا پھر یہ تو میں نے تو نہیں کہا، تیرے آئین نے کہا وہ عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، میں آکھے اس سے پہلے پتا تھا تینوں قرآن نہیں آندا، ہن پتا چلے تینوں تے آئین دا ککھ نہیں پتا۔ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بولو، مسجد، اپنے دھرم کو اسلام، اپنے بد مذہب کی ماحول کو مسلمان، وہ اپنے غلیظ دھرم کی دعوت کے لیے مسلمانوں کے شاعر میں سے اذان کا استعمال، یہ میں نے لکھا۔ تم تو کہتے ہو، ایک مرتبہ میں نے اس کو دیکھا، کہہ رہا تھا آئین اوپر اسلام نیچے، قرآن نیچے، میں کھجاون والی تے لاکھ لعنت، تربیت کرن والی تے لاکھ دی لعنت، تیرے پڑھن تے بھی لاکھ دی لعنت ہے۔ یہ کون سا ہے؟ میں کہتا تینوں دھرم دا پتہ نہیں تے نہ گل کر، اپنے لیول دی گل کر، اور کتنے تجربے مشاہدے کریں گے۔ اب سوال کوئی ہے اور جواب کوئی، آگے لا اکراہ فی الدین، لنڈے کے انگریز قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کہا واہ کیا بات ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نازل کرنے والے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تہاڈا کام نہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ واہ بھائی واہ، ہیں کیا فیصلہ ہے؟ توہین قرآن مذکورہ، یہ اصول کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، پھر ٹانگ اڑا نہیں، یہ فیصلہ چل رہا ہے۔ آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا عین کی بیچ سے کہ ایک کے طے کرتی ہے، ہر بغیرتی ویکھو کتھو راہ دے رہے، ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے، اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ آئین کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، یہی فیصلہ جسٹس قدیر کی عدالت میں 5 معزز ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے غلیظ دھرم کے حوالے سے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فراڈ۔ کس کا فیصلہ تھا؟ 5 معزز ججز صاحبان کا۔ کس کے تناظر میں؟ آئین کے تناظر میں۔ عبادت گاہ کو مسجد، اپنے غلیظ دھرم کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا کوئی اور دھرم کا نام دے دیں، ہم چپ ہیں، لیکن اسلام کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ اسلام تو اسلام ہے، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ایویں تو کوئی پیچھے نہیں آئے گا۔ آگے پھر کیا کہتا گئے؟ اچھا، ہر مذہبی گروہ، اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، دیکھ بھال کرنے کے انتظام کا حق ہوگا۔ فیصلہ کی کرنا سی؟ صرف یہ تھا کہ اس کی سزا بنتی ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سزا نہیں بنی ہے چھوڑ دو۔ اے جڑی ہماری بحث یہ ہے کہ اگے جو تو بکواس فرمائیے اس کا کیا حق ہے تجھے؟ پھر تینوں پتہ ہی نہیں، جڑی تو تشریح کر رہے ہیں وڈ کے مرنی تیرے لیول دی نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج، شریعت بینچ کو بھیج، کیونکہ تینوں تے منہ دی بواسیر ہے، یہ علاج کروا۔ اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں مجھے یقین ہے اس کو نفسیاتی طور پر چیک کرواؤ، یہ تو ذہنی مریض لگے گا، وہ بیمار ہے بیچارہ۔ تے پھر اس تو بعد جو حضرت قبلہ صوفی شہباز شریف صاحب اور الحاج پیر محمد نواز شریف صاحب فرمایا میں بھئی ذہنی مریض پاگل سی،
تے پہلے ہی اس پاگل دا علاج کراؤ، نال دو ترا پاگل ہور بھی لا لو، اور بیٹھے ہو نال ہی تواڈے بوتھے مبارک بھی سوچ جاندے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے، ہم کو پاگل ہے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد 3 دن سے ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں تو انو ہو کی گئے؟ ہم نے کہا ہو کیا گئے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم مر کیوں نہیں گئے؟ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے ماں دی لوری تے پیو دی تربیت جو دین لبے ہے، گھر والے بلاتے ہیں، ہم آنکھوں سے آنسو کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں تو انو کی ہو گئے ہے؟ اساں کیا سانو ہو گئے کہ دین دا صدقہ کھا رہے ہیں، کتے دین نو پہ گئے نے، سور دین تے پہ گئے نے، حملہ کر گئے نے۔ جتنی اوقات ہے اس کے مطابق بات، میرے پاس تو آپ لوگوں کا فورم ہے، بتاؤ میں بات کروں یا نہ کروں؟ مینو محمد دا دین پال رہے ہیں، میرے بچے پالے، میرا مصطفیٰ دے دین نے میرا گھر بار پالے، اور میں حضور کے کتے کی طرح بھونک رہا ہوں، لوگوں سور حملہ کر گیا جے، بات تیری کیا تھی؟ تو بھونک کیا رہا ہے مصطفیٰ کے دین پہ؟ تو نے کہا لوگ سیاست پہ لگ گئے، پارٹی بنا رہے ہیں، حکومت مصروف بنانے میں مصروف ہیں، بچے چھکے چوکے، کتیا تو سدھا ہی دین نو پہ گئے، دور دور کتیا۔ اس سے بڑی بکواس کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں مولوی اس کی فیور میں بولنے والے، گندگی کے ڈرام مجھے بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں بتائیں۔ بات ہو رہی ہے حضور کی توہین پر، اس نے کتاب لکھی، قادیانی نے چھپی جناب نگر میں، اس پہ اس کو سزا ہوئی، کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، تیرے کو لکی پوچھے موزیا، دین میں جبر نہیں ہے۔ کس نے کس کو مارا؟ انہوں نے پکڑ کے عدالتوں میں دیا، اور تو کہتا جبر نہیں ہے۔ انہوں نے قانون کے حوالے کیا، اور قانون کیا کہتا ہے؟ اور آگے کیا ہوا؟ 5,000 روپے کے ذاتی مچلکے، اور بھی کتنے لوگوں کو 5,000 میں تو نے فیور دی؟ ہمیں یہ نہیں ہے کہ تیرا حق ہے، تیرا حق بنتا ہے 5 پہ دے، فری میں تھے چھوڑ 1 روپے لگا، ہمیں اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کی کہیں اور بھی مثال ملتی ہے کہ 5,000 ایک تو رہائی دیتی ہوئے، نال اداریاں نو بلا کے سرزنش کیتی ہوئے، اس کو کیوں ایسے کیا؟ ان 2 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے علاوہ ایک زیادہ وسعت رکھنے والا حق ہے جو آئین فلاں کے تحت ہے، شہری کے لیے ناقابل تنسیق ہے۔ اچھا جی، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے مذہب کے خلاف جرائم سے نمٹتے ہوئے جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ کون سے جذبات ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو محمد عربی کے غلاموں کو کہہ رہے ہیں کہ کنجریاں دی اولاد نے جڑا مینوں نہ مننے، حضور کے بعد میں نبی ہوں۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا نبی ہے، محمد رسول ہے۔ اس میں کوئی جذبات والی بات کون سی ہے؟ اس میں تو حقائق والی بات ہے، اور مسلمان ہوندہ ہی ہوئے جی دیکھو اللہ پاک نے حق دے معاملے چونو جذبہ دیتا ہوئے، ظاہر ہے رنگ مرید سارے کوئی سارے رنگ مرید ہوندے نے، جیسا کہ لگتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی ہوا ہے۔ واہ، میں تے حیرانہ کو اگر وکیل بیٹھے ہو میں تے معاف کرنا، اے کتے انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ نہیں سو پیش کر دیتا، نال نال تیرے تے تکلیف گزری ہے، تینوں بڑی تکلیف دیتی ہے، چلو انجا کہ میں اپنی بیٹی دیتی ہوئی انہوں بیاہ کے انہوں طلاق لے کے میں تینوں دینا، تو تے گھر رکھن والا ہے۔ میرے پاس اس سے سخت لفظ نہیں ہے جو میں اس کے لیے کہوں، یہ کہ اس منبر رسول کا تقاضا یہ ہے، اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو اللہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ فرمائے۔ اب یہ اندازہ کرے کہ وہ اس میں ایک ممنوعہ کتاب یعنی تفسیر صغیر تقسیم کی ہے جس پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کی سزا قید ہو سکتی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہون سزا 6 مہینے تو بعد پھر ایک کتاب جائز ہے؟ بولیے، اس کے اس عمل پر سزا 6 مہینے بنتی ہے، ٹھیک ہے تیرا حق ہے، 6 مہینے تو بعد کتاب جائز ہے؟ اگر مومنانہ فیصلہ ہوتا تو اس میں لکھتے کیونکہ یہ کتاب غلط لٹریچر کا چربہ ہے اور کیونکہ معاملہ ختم نبوت کا حساس ہے
یقیناً یہ کتاب انہی کتابوں میں سے لکھی گئی ہے، تخریج کر کے، چھوٹی کر کے، مختصر کر کے۔ یہ صغیر نام بتا رہا ہے، یہ کسی کبیر کا حصہ ہے، کبیر سے نکلی ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر فساد کا اور انتشار کا موجب بن سکتی ہے۔ میں اس کا آرڈر دیتا ہوں، اس کی وجہ سے اس کی سزا 6 مہینے بنتی تھی، اس کو چھوڑتا ہوں، اداروں سے کہتا ہوں اس کتاب کو ضبط کیا جائے اس قانون کے تحت جو تب وجود میں آیا۔ میں ویسے وکیل نہیں ہاں، لیکن انہیں تو وکیلوں نال بیٹھ کے سنا اس کیڑی وکالت والی گل پئی ہے؟ سیدھی سادھی بات ہے نا، کتاب تو اس میں غلاظت ہے نا، بندہ چھوڑ دے۔ اور بندے کے بارے میں کیا، آئندہ اگر اس طرح کی کوئی مذموم کبھی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہاں تینوں ڈائریکٹ مارن دی بجائے قانون دے حوالے کیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شکریہ بنتا تھا نا۔ اور ان پولیس والوں کا بھی شکریہ جنہاں تینوں کسٹڈی چ رکھ کے تے تینوں انہاں لوگاں کو بچایا جب تک کہ کیس مسئلہ حل نہیں ہو گیا، تاکہ اداریاں نو بھی پتہ لگدا سانو انج دے بندے کنٹرول کرن تے لوگاں کو بچان تے سانو اگو جج صاحب عدالت شکریہ ادا کر کے سانو عزت دے گی تے تو نکا اہلکار ویکھ کے اگو نو صورت نہ پائے جانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ کہے جی کیونکہ سانو تو پتہ ہی نہیں ہے، پولیس تو آگے پیچھے ہٹ جا سکتا انہوں پھڑیا تو سانو انہیں پائے جانا اتنے جڑا بیٹھا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ کوئی گلی محلے میں مار دے، وہ دا جواب تیرے پیو دینے۔ پھر جے تو کہنا ہے میری بیوی جا رہی سی تے ایئرپورٹ دے تو لوگوں نے کہے تھے نا بھی تیری جداد اسا تو نہیں دینی کیونکہ تواڈے ملک کے چنج دے فیصلے ہوندے نے، تو اپنی بیوی دا آنا جانا قائم رکھنے واسطے سانو اتنی سزا دے رہے ہیں۔ فیصلے تے تو جو کرنے سن کر لینے کہ ہماری بیویوں کا کوئی ان کا عدالت آتے ہوئے ایئرپورٹس پر ان کو کوئی چیک نہیں کرے گا، اور دستا سیاست انہوں کنی عزت دے یہ بغیر تو بھئی جیڑے ٹیکس نالے ملک چلا رہے ہیں اپنے بالاں دا پیٹ کٹ کے توانوں توڑیاں کرسیاں چلا رہے ہیں کہ تسی سیدھے بہ ہی نہیں سکدے، پچھو ایک بندہ دھکانا لاؤندا ہے، تسا ہاتھ ہج کر دیو پھر تواڈے کوٹ پاندے نے پھر اتنے بیٹھ دیو تے توانوں ہور کنا ہے کہ قوم بیچاری دے وے، انہاں دے بچے تے بھوکے مر رہے ہیں، ٹیکس تے توانوں دے رہے ہیں۔ اس ٹیکس پہ پلنے کے بعد اسلامی ریاست کا کام یہی ہے کہ اس کی عدالت میں بیٹھے ہوئے یہ قاضی یہ فیصلہ کرے، لا اکراہ فی الدین۔ اس کا کہیں بنتا ہی نہیں ہے جوڑ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس میں کہتے ہیں ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا، ہم نے پیروی سے نہیں روکا، ہم نے تشہیر سے روکا۔ آگے کیا کہتا ہے، دیکھ بھال اور اس کو بیان کرنے کا حق، بیان کرنے کا حق اس کو کس نے دیا ہے؟ یہ اسی عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، مذہب کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہم صرف اتنا کہیں گے، قادیانیوں کے سہولت کاروں پر لعنت۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، دشمنان دین کے سہولت کاروں پر لعنت، دشمنان دین کے سہولت کاروں پر لعنت، ختم نبوت کے دشمنوں کے سہولت کاروں پر لعنت، قادیانیوں کے سہولت کاروں پر لعنت، آئین پاکستان کے غداروں پر لعنت، آئین پاکستان کے غداروں پر لعنت، آئین پاکستان کے غداروں پر لعنت، اسلام کے غداروں پر لعنت۔